صبا فیاض جنہوں نے اپنا وزن کم کرنے والوں کو ایک نئی راہ دکھا دی ہے۔ انہوں نے جم جوائن کیے بغیر آن لائن ایکسرسائز سے وزن کم کرنے کے ایسے طریقے روشناس کرا دیے ہیں کہ اب خواتین گھر میں ہی اپنی فٹنس برقرار رکھنے کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ آن لائن ٹریننگ میں نے آلموسٹ 19-20 kg لوز کیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل رانا۔ ہمارے ساتھ آج ہیں صبا فیاض جنہوں نے اپنا 22 کلو وزن کم کیا ہے آن لائن ٹریننگ کے تھرو۔ تو ابھی ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کو مشکلات پیش آئیں، آن لائن ٹریننگ میں بندہ موٹیویٹ کیسے رہتا ہے، وہ ساری معلومات ابھی ان سے ہم لیں گے۔ یہ بات ہے 3 سال پرانی آلموسٹ۔ تو وہاں میری پرسنل ٹریننگ میں لیتی تھی تنزیلہ سے نا، تو پھر ایسا ہوا کہ کووڈ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کووڈ میں پھر ہر چیز بند ہو گئی، ہر بندہ گھر آکوپائڈ ہو کے رہ گئے۔ تو میں بہت پریشان تھی۔ میں نے تنزیلہ سے ڈسکس کیا، میں نے کہا تنزیلہ میں اس طرح پہلے آتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو تنزیلہ نے مجھے بتایا، انہوں نے بڑا اچھا ایک انیشیٹ لیا ہوا تھا، وہ آن لائن ٹریننگ کراتی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی آن لائن کراتی ہوں، تو آپ آن لائن جوائن کر لیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آن لائن شروع کر لینا چاہیے۔ پھر میں نے یہ 2 سال پہلے شروع کیا تھا تنزیلہ کے ساتھ ہی آن لائن، اور پھر اس آن لائن ٹریننگ میں نے آلموسٹ 19-20 kg لوز کیا۔ انفیکٹ جب میں جم جاتی تھی تو میں اتنی موٹیویٹڈ نہیں تھی، بلکہ اب پتہ نہیں یہ کووڈ کہہ لیں، گھر میں بند رہ کے بندہ زیادہ موٹیویٹ ہو گیا تھا۔ اور ویسے میں بتاؤں تنزیلہ نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے گھر رہ کے بندہ ویسے ہی ڈپریس فیل کرتا ہے، وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی تھی۔ کبھی بندہ لیزی بھی ہوا ہوتا ہے، سمر میں ونٹر میں آپ کو پتہ ہے اسپیشلی بیڈ سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو اس کا بڑا اچھا سا ٹائم ہے۔ آپ صبح لے سکتے ہیں، جو لوگ صبح نہیں لے سکتے اور جابس کا مسئلہ ہے وہ شام کو لے سکتے ہیں۔ تنزیلہ کا فون آ جاتا تھا صبح میرے 8 بجے موبائل پہ، تو وہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو تھا نا، وہ مجھے بیڈ سے اٹھ کے اپنے میٹ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ آپ کی یہ اتنی موٹیویشن کیسے، مطلب اکیلا بندہ کر رہا ہو اور پھر یہاں پہ گروپ کی کلاس چل رہی ہو، تو گھر میں موٹیویشن لیول بہت نیچے نہیں آ جاتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے، کوئی بچے، کوئی ہسبینڈ، کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ اتنی ڈیڈیکیشن کیسے رہی ہے؟ اچھا، اس میں نا ایک تو دیکھیں نا، اپنی ذات کے ساتھ بندے کا فیئر ہونا بہت ضروری ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ خود لیزی بھی ہوتا ہے نا، تو جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے۔ تنزیلہ خود ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو لوگوں میں سے ہیں، وہ ہمیں لیزی ہونے ہی نہیں دیتی۔ اور پھر گروپ ہوتا ہے، اور ہمارے جو ساتھ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم سارے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ کہنے کو یہ آن لائن ہے، لیکن آپ یقین کریں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ 7-8 لوگ جو ہم ایک کلاس میں ہوتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دن کوئی مس ہوتا ہے تو ہم اسپیشلی پوچھ رہے ہوتے تھے تنزیلہ سے کہ آج وہ والا بندہ کیوں نہیں آیا۔ تو اس طرح نا آپ موٹیویٹ رہتے ہو، مطلب اس طرح ایزی بھی ہوتا ہے، کنوینئنٹ بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے ان کے لیے بہت کنوینئنٹ ہے۔ 45 منٹس کا سیشن ہوتا تھا، میں بہت آرام سے اپنے روم میں جا کے یا کہیں بھی جہاں بھی آپ ایزی گھر کے کسی بھی حصے میں، صرف آپ نے 45 منٹس اپنے لیے نکالنے، آرام سے جو ہے نا یہ ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ چلیں، ٹریننگ تو آپ نے بڑی ڈیڈیکیشن سے کر لی، آپ کی ٹرینر نے آپ کو موٹیویٹ بھی کر لیا، لیکن یہ جو کھانے کی انٹیک ہے یہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس کو پھر آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اتنا انویسٹ کر رہے ہوتا نا اپنے ٹائم میں سے، اپنے منی میں سے، اور پھر اپنی ذات کے اوپر ہی آپ انویسٹ کر رہے ہو، تو پھر اپنے ساتھ فیئر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا ہے کہ لائک اب یو ہیو ٹو لوز، تو پھر ظاہر ہے ڈائٹ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا۔ ٹریننگ ایک اسینشیل پارٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈائٹ بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت زیادہ جو ویٹ ہے نا، وہ میں نے نارمل روٹین کی ڈائٹ لے کے اس میں سے جو ہے نا کم کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ 19-20 kg 6 منتھس میں لوز کر لیا تھا۔ 6 منتھ میں آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں، لیکن جو مطلب میں بتا رہی ہوں نا کہ کبھی بندہ چیٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ کھینچ کے جو پورا ٹائم تھا نا، یہ 6 منتھس کا ٹائم تھا جس میں سے میں نے اتنا لوز کیا تھا۔ صبح بریک فاسٹ میں نا میں کبھی 2 ایگ وائٹس کی آملیٹ لے لیتی تھی، تھوڑے ویجیٹیبلس ڈال کے، کبھی بوائل ایگ لے لیتی تھی ود 1 کپ آف ٹی۔ یہ ہے کہ کبھی آپ ٹھیک ہے نارمل ملک والی بھی لے لیں، لیکن زیادہ پریفریبل ہوتا ہے اسکم ملک میں اگر آپ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ آپ ایک ایپل لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں لے لیتی تھی اپنا ایک گرین ٹی کا کپ۔
پھر لنچ کا ٹائم آ جاتا تھا. لنچ میں کبھی میں 2 کھجوریں اور ساتھ چھوٹے پورشن میں لائک ویسے تو میری ٹرینر کہتی ہیں کہ 10 بادام ایک لیڈی کو لینے چاہیے, تو میں وہ 10 بادام اکٹھے نہیں لیتی تھی, میں ان کو بھی پورشنس میں لیتی تھی. لائک ایک فروٹ کے ساتھ 3-4 بادام لے لیے, پھر تھوڑی دیر بعد اگر کریونگ ہوئی ہے تو پھر 3-4 بادام لے لیے. اور ڈیٹ بھی بہت ضروری ہے. ایک میری ٹرینر نے یہ بہت بتایا تھا کہ آپ نے ڈیٹ 1 یا 2 ڈیٹس بھی لینی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر شام میں بھی میں ایک گرین ٹی لیتی تھی, کبھی کبھی میں دوسری چائے بھی لے لیتی تھی, لیکن زیادہ تر میرا یہی ہوتا تھا کہ میں نے گرین ٹی لینی ہے. اور رات کو ڈنر میں ایک کپ سیلڈ کا, چکن پیس, چیسٹ پیس لینا ہوتا تھا, اور کبھی کبھی 2 شامی کباب لے لیے, کبھی کبھی تھوڑا سا آپ قیمہ بھی لے لیں. بس جو زیادہ فوکس تھا نا چیزوں پہ کہ اگر جیسے آپ نے کبھی روٹی لی ہے تو اس کا آپ چھوٹا پورشن لے لیں, سی بی سائز روٹی لے لیں. کبھی روٹی لینی ہوتی تھی تو وہ ہم بریک فاسٹ میں لیتے تھے یا پھر ڈنر میں لیتے تھے, یا اگر چاول ہے تو اس کا بہت چھوٹا پورشن کبھی لنچ میں لے لیا, وائٹ رائس کا جنہیں ہم بوائلڈ رائس کہتے ہیں. بس یہ سمپل سا ڈائٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ ٹارگیٹ کیا ہے اگلا؟ اس کو مینٹین کری ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ 6 منتھس میں نے لوز کر لیا تھا, اور اب آلموسٹ 1.5 ایئرز ہو گئے ہیں میں اسی ویٹ پہ ہوں. میں لائک آئی واز 79 اور اب میں 60 پہ ہوں. 60 کبھی لائک 60-61 کے اوپر میرا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. بہت میری کوشش ہے کہ یہ 58-59 ہو جائے. محنت تو میں کر رہی ہوں, اب لیٹس سی. آن لائن ٹریننگ تو لوگ تو جم میں ڈنڈی مار جاتے ہیں, اور آپ آن لائن کس طرح یہ اسٹیبل رکھتی ہیں؟ اصل میں کووڈ سے پہلے ہی 1 سال پہلے میں نے یہ شروع کر دیا تھا آن لائن, اور آسٹریلیا وغیرہ سے میرے کلائنٹ تھے. میرا کام ہے بیٹھ کے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا, یعنی میری جو نیچر آف جاب ہے وہ چینج ہو گئی ہے. جم میں تو میں خود بھی ایکسرسائز وغیرہ کرتی تھی اور ساتھ میں, لیکن اب میری یہ نیچر آف جاب ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے موبائل پہ اور ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو کبھی موبائل پہ تو اسکپ بھی ہو جاتا ہے, کوئی ادھر ادھر دھیان بھی ہو جاتا ہے. نہیں, میرا یہ کام ہے نا, جاب ہے میری, تو اس لیے پھر میں فوکس رکھتی ہوں کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں, اور اس کو زوم کر دیتی ہوں. جس پہ مجھے شک ہوتا ہے اس کو میں زوم کر کے دیکھتی ہوں. اس سے نہیں پتہ ہوتا کہ تنزیلہ کر کیا رہی ہے, تو میں زوم کر کے کہتی ہوں یہ آپ کیا کر رہی ہیں, اس کو ٹھیک کریں, اپنا اینگل درست کریں. تو آن لائن کا خیال کیسے آیا؟ لوگوں کو تو کلائنٹ جم میں نہیں ملتے, تو آن لائن کیسے مل جاتے ہیں؟ میرا جیسے کہ 10-12 سال سے میں کر رہی تھی, تو بہت سارا کلائنٹ باہر شفٹ ہو گیا, تو اس نے کہا کہ ہمیں آپ نا آن لائن کلاس دو. انہوں نے پہلے باہر ٹریننگ لی, اور کووڈ نے بھی ہیلپ کیا. کووڈ سے پہلے ہی, کووڈ نے تو پھر بہت زیادہ ہیلپ کی, لیکن کووڈ سے پہلے وہ یہ تھا کہ میں نے اسٹارٹ کر دیا ہوا تھا آن لائن, اور پھر اس میں کافی رزلٹ ہے. پھر اس میں ان کو میں ڈائٹ پلان بھی دیتی ہوں, موٹیویٹ کرنا میرا کام ہے اور رزلٹ دینا کام ہے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ فیمیلز کے حوالے سے کہ میڈیکل جب ایشوز ہوتے ہیں زیادہ تر فیمیلز میں ہوتے ہیں, تو ان کو پھر کس طرح آپ مینیج کرتی ہیں, آن لائن کس طرح گائیڈ کرتی ہیں؟ جی, میرے پاس ہر ایج کے لوگ ہیں, جیسے ٹین ایجرز بھی ہیں اور بہت زیادہ 60 to 70 ایج کے بھی ہیں. اس کے بعد میڈیکلی ایشوز بھی ہیں. ان کی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے, چاہے وہ ٹین ایجر ہو یا ایجڈ ہو, اور میڈیکلی ہسٹری لے کے ان کی روٹین, کھانے کی, سونے کی, اٹھنے کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے لینے کے بعد ان کا پلان مانیٹر کرنا ہوتا ہے, اور پھر ان کو سائیکولوجیکلی لے کے چلنا ہے. میں نے مائنڈ سیٹ کرنا ہے ہر بندے کا. پرسنلی میں کال کرتی ہوں انہیں, اور شروع میں جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اگر ڈنڈی بھی مار رہا ہے تو اس کو علیحدہ موبائل پہ پھر رکھتی ہوں. پہلے میں اس کو اچھے سے سمجھ جاتی ہوں کہ اس کا یہ کیا چیز ہے. جیسے اگر میں اپنے پرانے کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ نے 1 منٹ کرنا ہے, تو میں چیک اینڈ بیلنس ان پہ بھی بہت رکھتی ہوں کہ بھائی یہ 1 منٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. لیکن جو بالکل بگنر ہوتا ہے, نیو کمر ہوتا ہے, اس کو ساتھ علیحدہ موبائل پہ اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی. تھینک یو مس تنزیلہ, اینڈ تھینک یو صبا آپ کا بھی. تو اب دنیا میں ہر چیز آن لائن جا رہی ہے, شاپنگ, خریداری, تو اسی طرح یہ والا سیگمنٹ آپ اس میں کوئی بہانہ نہیں اب رہے گا, کیونکہ آپ کو آن لائن سروسز بھی میسر ہیں. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں آپ کو کوئی اچھے ٹرینرز مل جاتے ہیں جو آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. آپ بھی فٹ رہیے, خوش رہیے. تھینک یو.